کرم کے حالات آپ کو پتہ ہیں کہ وہاں پر حالیہ گزشتہ دنوں میں دو تین واقعات ہوئے جو بہت ہی افسوسناک واقعات تھے اور ان میں کافی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئیں. اس کے بعد مجھے خود وزیر اعلیٰ صاحب نے ٹاسک کیا، میں وہاں گیا، میرے ساتھ اس وقت چیف سیکرٹری صاحب بھی تھے اور آئی جی صاحب بھی تھے اور ہمارے وزیر قانون بھی تھے. ہم وہاں گئے، کرم پاڑا چنار میں بھی ہم نے لوگوں سے ملاقاتیں کیں. اہل تشیع زیادہ تر پاڑا چنار میں ہیں، ان کے اپنے مسائل تھے، ان کا راستہ بند تھا اور انہی کے قافلے پر، کاروان پر فائرنگ ہوئی تھی جس میں کافی لوگوں کی جانیں گئی تھیں. تو وہ کافی ایک افسوسناک واقعہ تھا. ہم گئے، وہاں تعزیت بھی کی اور وہاں ان سے بھی ان کی آراء لیں کہ کیسے اس مسئلے کو حل کیا جائے. اس کے بعد اگلے دن ہم صدا آئے. صدا میں اہل سنت کا وہ ہے، زیادہ تر لوگ ہیں، ان سے بھی ملے، ان کے تمام نمائندوں سے. کافی بڑے 2 جرگے تھے، کافی بڑی تعداد میں، تقریباً تمام علاقوں کے اور تمام قبائل کے. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے توری، بنگش اور یہ خروٹی اور کچھ اور اس طرح کے قبائل ہیں. ان سب کے نمائندوں کے ساتھ ملاقات ہوئی، جو اچھی ملاقات رہی. اور میں نے تو یہی نوٹ کیا کہ دونوں طرف سے مطلب جو وائلنس ہے، جو تشدد ہے، اس کے خلاف ایک نفرت تھی اور دونوں چاہ رہے تھے کہ امن ہو، لیکن امن کیسے ہو یہ ایک سوال تھا. تو اس کے بعد ہم نے بہرحال اس وقت تو ہم نے عارضی طور پر ان سے یہی درخواست کی کہ آپ نے ہمیں جرگے کے اندر بیٹھ کر آپ نے ہمیں یہ کمٹ کرنا ہے کہ وائلنس اب نہیں ہوگا، آپ کی طرف سے جارحیت نہیں ہوگی. تو کرم پہلے پاڑا چنار میں اور اس کے بعد اگلے دن صدا میں ہم نے سیز فائر کروایا، فائر بندی ہوئی. اس کے بعد ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیڈ باڈیز ایک دوسرے کی آپس میں قبضہ ملی ہوئی تھیں. کچھ قیدی تھے، ان میں بدقسمتی سے پہلی بار میں سمجھتا ہوں کہ کسی پشتون معاشرے میں خواتین کو بھی ایک دوسرے کے وہ قبضے میں لیا گیا تھا، جو کہ انتہائی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ہمارے پشتون روایات کی بہت ہی شدید قسم کی خلاف ورزی تھی. لیکن بہرحال جنگ میں ہوتا ہے یہ اس طرح کے واقعات. تو وہ پھر ہم نے ان کو واپس کروایا، خواتین کو پہلے ایکسچینج کروایا، ایک دوسرے کے حوالے کیا. بہرحال اللہ کا فضل ہے کہ دونوں طرف سے خواتین کو یقیناً قیدی تو بنایا گیا تھا، لیکن یرغمال کیا گیا تھا، لیکن سلوک ان کے ساتھ بہت اچھا ہوا تھا دونوں طرف سے. دونوں نے فیملیز کے پاس رکھوائی تھیں اور ان کا بڑا خیال بھی کیا تھا. وہ ہم نے واپس کرائیں، لاشیں بھی ایک دوسرے کی واپس کیں. اس کے بعد پھر ہم وہ اپنے احتجاج کے مرحلے سے گزرے. آپ کو پتہ ہے وہ 24، 25، 26 کو وہ بھی مسئلے تھے. اس کے بعد پھر وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ میں خود بھی گیا، وزیر اعلیٰ بھی گئے. کوہاٹ میں ہم نے ایک گرینڈ جرگہ کیا اور یہ گرینڈ جرگہ جو ہے یہ دونوں طرف کے قبائل اور نمائندوں پر، اہل تشیع پہ بھی اور اہل سنت پہ دونوں پر مشتمل ہے. اور یہ پہلے سے کام کر رہا تھا، لیکن کچھ عرصے سے یہ ڈیفنکٹ ہو گیا تھا، اس کا کام جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو گیا تھا. تو ان کو ہم نے دوبارہ بلوایا بھی اور ان کو ہم نے ٹاسک کیا کہ آپ دوبارہ اپنا کام شروع کریں. اس بار ہم نے میں ایک چیز تھوڑی سی یہاں پہ ذرا ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کرم میں شیعہ سنی فسادات کا جو مسئلہ ہے یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے، میرے خیال میں آپ نے بھی اپنے بچپن سے ہی سنا ہوگا کہ یہ مسئلہ ہے. یہ 1870 اور 80 کی دہائیوں سے شروع ہو چکا ہے. وہاں سے 19ویں صدی سے شروع ہے اور پہلے چھوٹے پیمانے پر تھا، پھر 1906 میں بڑے لیول پہ فسادات ہوئے، پھر 1940s کے دور میں انگریزوں کی حکومت تھی ابھی پاکستان بننے سے پہلے بھی یہاں پر بہت بڑے فسادات ہوئے، 60 میں، پھر 70 میں، پھر 80 میں، اور پھر یہ ہمارے 2008 اور 6 اور 7 میں تو بہت بڑے لیول پر ہوئے. تو یقیناً وہ لوگ بھی اس سے تنگ ہیں. لیکن جب بھی اس پر بات ہوئی ہے تو ہم نے ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ بس عارضی طور پہ مسئلے کو حل کرو، سیز فائر کرا دو، اور وہ جو مسئلے کی وجوہات ہوتی ہیں ان کو ہم ایڈریس نہیں کرتے تھے. تو اس بار ہم نے یہی سوچا کہ جب تک اس مسئلے کی وجوہات کو ان کا ہم علاج نہیں کریں گے، ان کا حل تلاش نہیں کریں گے، تو یہ مسائل بار بار پیدا ہوتے رہیں گے. اس حوالے سے پھر ہم نے یہ جو گرینڈ جرگہ تھا، وزیر اعلیٰ صاحب نے ان کو یہ ٹاسک دیا کہ آپ نے اب ہمیں خود لوگوں سے مل کر سفارشات اور تجاویز دینی ہے. آپ لوگوں سے پوچھیں کہ لوگ ان مسائل کا حل کیسے چاہتے ہیں، اور ان مسائل کا حل پریکٹیکل انداز میں. صرف یہ نہیں ہے کہ عارضی طور پر اس کو چونا لگا کر سفیدی کر کے مسئلے کو حل کر دیا اور گند اندر پڑا ہوا ہے. تو اس پر انہوں نے پھر ٹائم کا کہا، اور ٹائم یقیناً یہ بڑا ایشو ہے کیونکہ وہاں پر کئی مسائل ہیں. شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، بظاہر یہ لڑائی شیعہ اور سنی کے درمیان ہوتی ہے، لیکن دراصل مسئلہ شیعہ اور سنی کا نہیں ہے. مسئلہ زمین کا تنازع ہے. زمین کے تنازع کے ساتھ ساتھ
کچھ اس طرح کے مفادات آ گئے ہیں کہ بعض گروہوں کے مختلف ایریاز میں مفادات آ گئے ہیں. کچھ افغانستان بارڈر ٹریڈ کا بھی ایشو ہے, اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے, کیسے کنٹرول ہوتا ہے, یہ بھی ہے کیونکہ قریبی اب تری منگل کا علاقہ ہے, وہاں سے افغانستان سے بھی ہوتا ہے. پھر افغانستان کے اندر جو حالات خراب ہوئے ہیں طالبان کے آنے کے بعد اور یہ بارڈر پہ بلکہ امریکیوں کے آنے کے بعد, تو اس تناظر میں بھی یہاں پر مسائل بڑھے ہیں. کچھ لوگ وہاں گئے, کچھ وہاں سے ادھر آئے, جس کی وجہ سے وہ جو ایک ڈیموگرافک بیلنس جو ہوتا ہے, آبادی کا جو ایک تناسب ہوتا ہے شیعہ سنی حضرات کا, اس میں بھی فرق آیا. اس کی وجہ سے بھی فسادات اور لڑائی میں شدت آئی. تو ساتھ ہی ساتھ پھر کچھ ہمارے مذہبی جو گروپس ہیں ان کا بھی بعض شدت پسندی کی طرف چلے گئے. دونوں جانب سے شدت پسند ایلیمنٹ بھی آ گیا ہے اس پورے معاملے میں. یہ تمام جو ہیوی ویپنز ہیں یہ ہمارے حوالے کریں گے حکومت کے, حکومت اپنے قبضے, حکومت کی تحویل میں دے دیے جائیں گے. جو نہیں دے گا اور اس کے پاس سے اسلحہ برآمد ہوگا تو پھر اس کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی ہوگی, سزا بھی ہوگی اور پورا ایک بہت بڑا جرمانہ بھی ہوگا اور ملٹری ایکشن بھی ہوگا, جو لا انفورسمنٹ ایکشن ہے وہ ہوگا. چھوٹے اسلحے کے لیے بھی ہم وہ کر رہے ہیں, کنٹرول کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے سابقہ ضم اضلاع میں سے آتا ہے, وہ سابقہ جو ایجنسی تھی پہلے کرم ایجنسی تھی, اب اس میں وہاں پر مسائل ہیں. وہ لوگوں کے پاس اسلحہ ہے, اپنی حفاظت کے لیے بھی رکھتے ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, ضروری بھی ہے. تو اب ہم نے یہ بھی اب ان کے ساتھ کہا ہے کہ آپ جتنا بھی اسلحہ ہے وہ آپ نے اب لائسنس لینا ہے. ہم لائسنس اسلحے لائسنسی کی جو ہمارا ادارہ ہے, لوگ آ کر آپ کے پاس وہاں رہیں گے, آپ اپنا اسلحہ بنوائیں, ہم آپ کو لائسنسز دیں گے. لیکن غیر قانونی اسلحہ نان پروہیبٹڈ بور آپ نے حکومت کو واپس کرنا ہے, اور یہ اگر کسی کے پاس پھر ملا تو مسئلہ ہوگا. لیکن یہ ایک ایسا ایشو ہے جو ایک دن میں یا 2 دن میں کہنے سے نہیں حل ہو سکتا. کہہ دینے سے کہ جی بنکر ہم نے اڑانے ہیں, یہ ہم اڑا نہیں سکتے ایک دن میں. تو اس لیے ہم نے جرگے کے حوالے کیا ہے تاکہ جرگہ جو فیصلہ کرے وہ عوام کا فیصلہ ہوگا. کل کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی اور کسی اور کو فیور کی گئی. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کرم سے آگے یہ جب آپ ٹل سے کرم کی طرف جاتے ہیں تو جو لوور کرم کی تحصیل ہے ادھر ٹل سے صدا تک یہ سارا سنی علاقہ ہے. یہاں پر سڑک ہے تقریباً 20 یا 25 کلومیٹر کی, جہاں پر یہ سارا پرابلم ہو رہا ہے. حملے وہیں پہ ہی ہوتے ہیں, اور وہی ایک ہی سڑک ہے اوپر تک پاڑا چنار تک جانے کے لیے. یہ جو کانوائے پر حملہ ہوا تھا یہ بھی ادھر ہی ہوا تھا. یہ 2-3 آپ نے نام سنے ہوں گے, ایک علیزئی ہے, ایک بگن ہے, بگن جہاں پر یہ کچھ عرصہ پہلے ایک حملے بھی ہوئے تھے دیہاتوں پر. تو اس طرح کے وہ ہیں کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ سڑک کا کنٹرول بھی سڑک ہم تب کھولیں گے جب قبائل اس بات کی ذمہ داری لیں گے کہ سڑک پر سے گزرنے والا ہر آدمی جو ہے وہ حفاظت کے ساتھ گزر سکے گا. اور اگر نہیں اجازت دو گے اور پھر سڑک پر کسی پیدل جانے والے شخص پہ یا گاڑی پر فائر ہوگا تو پھر ذمہ دار پورا علاقہ ہوگا. وہ پھر ہم کسی ایک کو پکڑنے کی بجائے ہم پورے علاقے کو مورد الزام بھی ٹھہرائیں گے اور ان کو پھر ذمہ دار کریں گے. کیونکہ جو لوگ قریب ہیں, اگر کوئی دہشت گرد بھی وہاں سے آپریٹ کر رہا ہے تو وہ دہشت گرد کو بھی نشاندہی کرنا وہ بھی ان کی ذمہ داری بنتی ہے. وہاں پر دہشت گردی بھی ہے. افغانستان سے بعض ہمارے جو ملیٹنٹس ہیں, انتہا پسند ہیں, وہ آتے ہیں. وہاں پر کچھ کمانڈرز ہیں جنہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے حلقے بنائے ہوئے ہیں, وہ بھی آپریٹ کر رہے ہیں. اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ قبیلے جو ہیں وہ ان سے ڈرتے ہیں, کیونکہ اگر کوئی شخص, کچھ لوگوں نے کچھ عرصہ پہلے کچھ بات چیت, جب صلح کی بات چیت کرنے کی کوشش کی تو ان کو دھمکیاں بھی ملی ہیں, کچھ پر چھوٹے موٹے حملے بھی ہوئے ہیں, کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ مسئلہ مکمل طور پہ حل ہو. اگر یہ مکمل طور پر امن ہو جاتا ہے تو پھر ان کا کاروبار خراب ہوتا ہے. تو وہ یہ کچھ اس طرح کے کمپلیکیٹڈ مسائل ہیں, مطلب کہ جو صرف حکومت کے آرڈر سے نہیں ہوں گے جب تک لوگ اس کو انوالو نہیں ہوں گے. تو ہم نے ان کو ٹاسک دیا ہے. کل میں پھر گیا تھا, کل ان کا گرینڈ جرگا ہے, بلکہ 3-4 دنوں سے کوہاٹ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر سے اوپر سے آ کر ان کے ساتھ کل پھر بات ہوئی ہے. انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ ایک آدھ روز میں وہ یہ چھوٹے چھوٹے جو ان کے ایشوز ہیں ان کو اریٹنٹس کو ہٹا کر, تو جیسی وہ کریں گے انشاءاللہ ہم پھر اس کے بعد اقدامات کریں گے. اور ہم نے وہاں پر کوئی 400 کے قریب مزید پولیس اہلکار بھی ہم تعینات کر رہے ہیں, اور ان پولیس اہلکاروں میں ہم نے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ٹرینڈ لوگوں کو لیں. ٹرینڈ وہ لوگ لیے جائیں گے جس میں زیادہ تر ہماری کوشش ہے کہ فوج کے جو فارغ شدہ لوگ ہیں, جو ریٹائرڈ لوگ ہیں, جن میں خاص طور پہ SSG وغیرہ جو اسپیشل سروسز گروپ کے ہیں ٹرینڈ ہے, کیونکہ وہ علاقہ ایسا ہے اور وہاں پہ ڈیوٹی ایسی ہے کہ وہ ایک عام جب تک پوری طرح ٹرینڈ کوئی نہ ہو لا انفورسمنٹ میں تو وہ نہیں کر سکتا. تو ایک تو وہ ہم بھرتی کر رہے ہیں. FC کی 2 پلاٹونز بھی ہم نے ایکسٹرا منگوائی ہیں تاکہ وہ وہاں پہ امن قائم کر سکیں.
اور ساتھ میں جو ان کے دو مسائل ہیں وہ بیسیکلی ہیں کہ وہاں پاڑا چنار میں ادویات اور خوراک کی قلت تھی، وہ بھی انشاءاللہ وہ ہم نے ہیلی کاپٹرز جو ہیں سی ایم صاحب کے اپنے جو سرکاری ہیلی کاپٹر ہے اس کی سارٹیز ہم کر رہے ہیں، وہ جا رہا ہے، وہ دن میں 2 فلائٹیں کر رہے ہیں، دوائیاں بھی وہاں پہنچا رہے ہیں. اس وقت دوائیوں کی کوئی قلت وہاں پہ نہیں رہی، جو ایمرجنسی ادویاتی اسپتالوں میں اسٹاک پورا پہنچ چکا ہے. کچھ سیریس مریضوں کو بھی ہم نے اسپتال ہیلی کاپٹر کے ذریعے کرم سے جو ہے یہاں پشاور کے اسپتالوں میں شفٹ کیا ہے. کچھ سیریس بیمار تھے ان کو بھی کیا ہے، جو لڑائی کے علاوہ بیمار تھے جن کو وہاں پہ جان بچانے کے لیے مزید ایڈوانسڈ ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی، تو وہ ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور ابھی ہماری ایک اور کوشش ہے کہ ہم پاڑا چنار تک ایک فضائی سروس بھی شروع کر رہے ہیں. پاڑا چنار کے اندر ایک ایئرپورٹ ہے، چھوٹا ایئرپورٹ ہے، اس میں چھوٹے جہاز لینڈ کر سکتے ہیں. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ کمرشل بنیادوں پر، کیونکہ سب لوگوں کو ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے سب لوگوں کو نکالنا مشکل نہیں کہ ناممکن ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم بلکہ کل ہماری بات بھی ہوئی ہے کہ چھوٹے جو جہاز ہوتے ہیں یہ 20 سیٹر، ہاں فوکر ٹائپ کے، فوکر سے بھی چھوٹے والے، وہ جو جن کو زیادہ وہ دوڑ نہیں چاہیے، تو ان کو ہم انگیج کر رہے ہیں، ان سے بات بھی ہو گئی ہے. انشاءاللہ چند دنوں میں ہم وہاں فلائٹس، تو لوگ جو پھنسے ہوئے ہیں وہ پھر خود بخود لے کر کمرشل طریقے سے وہ نکل آئیں گے. تو یہ ہمارے اقدامات ہیں اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ اس بار ہم اس کا کوئی بڑا حل جو ہے تلاش کریں.